مرکات شرح مشکات ہے میرے کول، مرکات شرح مشکات جلد نمبر دی 11 ہے، ملا علی قاری دی لکھی کتاب ہے، حنفی عالم دین ملا علی قاری۔ مرکات شرح مشکات وچ ملا علی قاری لکھ دین نبی پاک دی حدیث ہے کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو علی ہوتا۔ مرکات شرح مشکات نہ ہوئے، جلد نمبر 11 نہ ہوئے، مصطفیٰ دا فرمان نہ ہوئے، باب و مناقب اہل بیت نہ ہوئے، تے مصطفیٰ فرمایا نہ ہوئے میرے بعد اگر نبی ہوتا تو علی ہوتا، تے سونا میں مجرم ہوں۔ شیعہ بیٹھا، سنی بیٹھا، دل آزاری مقصد نہیں، ہر بندہ اپنا موقف بیان کر سکتا۔ میرا مقصد کسی دی دل آزاری نہیں، قرآن و حدیث نال حقیقت بیان کرنا، صداقت مذہب دی بیان کرنا تواڈے سامنے ہر میرا حق ہے۔ ہن جڑے کہندے نے میرے بعد نبی ہوتا تو فلاں ہوتا، اگر فلانا نبی ہوندا آدم تو لے کے پاک مصطفیٰ تک مسلمانہ سر تے قرآن رکھ کے دس اللہ دا کوئی ایسا بھی نبی گزریا جن نے زندگی دے کسے لمحے وچ بت پوجے ہن شرک کیتا ہوئے؟ اللہ دا جے کوئی ایسا نبی نہیں جن نے شرک کیتا ہوئے تے پھر بت پوجے ہون تے پھر وہ نبی کیویں ہو سکدا جن نے کدی شرک کیتا ہوئے بت پوجے ہون؟ مالک تینوں کوئی عقل دے، میں کدی بھول کے بھی نہ آکھی کہ فلانا نبی ہوتا تو وہ ہوتا۔ اگر انہوں نبی پہ کہنا تو پھر خلیفہ انہوں پہلا ہونا چاہیے سی، پھر اگلا کیوں سلوات پڑھے بابا سے بلندار دکھنا چاہیے، پھر دوجا بندہ خلیفہ کیوں پڑھے؟ حضرت عامر بن سعد ابن ابی وقاص وہ ایک جگہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب یہ حدیث ایک تابعی سنتا ہے، اور کس سے سن رہا ہے؟ صحابی کے بیٹے سے، سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے سے۔ وہ کہتا ہے یہ آپ نے حدیث خود اپنے باپ سے سنی ہے؟ اس نے کہا میں نے خود سنی ہے۔ نہیں واقعی سنی ہے، خود سنی ہے۔ اس کو تکلیف کیا ہے، کیوں ماننے میں اس کو آ رہا ہے؟ اس لیے کہ حضرت معاویہ کا دور ہے، اور اس دور میں حضرت علی کے اوپر سب و شتم ہو رہا ہے ممبروں کے اوپر۔ اس دور میں اگر کوئی حدیث بیان کرتا ہے کہ علی کی وہی نسبت ہے میرے ساتھ جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ ہے، اور یہ حدیث بخاری و مسلم دونوں میں حضرت علی کے فضائل میں پہلی حدیث ہے، تو اس بندے کو کب کبھی طاری ہو جائے گی کہ یار وہ علی جس کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہارون کی مثل ہے میرے لیے، اس کے اوپر ممبروں پہ لعنت ہو رہی ہے، اور حضور فرما رہے ہیں مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی اگر نبی کوئی ہوتا تو یہ بھی نبی بن جاتا، چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس لیے علی نبی نہیں بنا، ورنہ اس میں امپلائڈ ہے حضرت موسیٰ کی سفارش سے ہارون کو اللہ نے ان کو نبی ساتھ بنایا۔ تو اب یہ فضیلت حضرت ابوبکر عمر کو بھی حاصل نہیں ہے۔ ہم تو یار غار کہہ دیتے ہیں نا ابوبکر کو، لیکن حضرت موسیٰ کے ساتھ سپورٹیو کون تھا سب سے ٹاپ آف دا لسٹ؟ کیا یوشوا ابن نون تھے؟ حضرت ہارون تھے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ اس لیول کا سپورٹیو نہ ابوبکر تھے نہ عمر تھے، صرف حضرت علی تھے۔ اسی لیے تو اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اے بھی زوری تو ہے، کہتے زوری شیعہ ہے، اوے زوری دے دشمن ہوئے بھی زوری روایت کر دا جے، ٹھیک ہے ناسبیو۔ اچھا اب یہ حدیث وہ 2-3 بار پوچھتا ہے، پھر وہ کہتا ہے جی میں تیرے باپ سے جا کے کنفرم کروں گا کہ یہ واقعی حدیث ہے کہ نہیں۔ جس طرح میری بیٹے کو حدیث بیان کرتا ہوں بخاری مسلم، فور اپنے مولوی کو پہنچتے ہیں یار وہ بخاری تو علیہ السلام انہیں کٹتا ہے حضرت علی نال، وہ سانو نہیں سی پتا، وہ کہتے سانو نہیں سی پتا، ٹھیک ہے نا جی، میں نہ لڑتے ہیں اے پہلے بھی سن لوگ، ٹھیک ہے نا۔ وہ پھر سعد ابن ابی وقاص کے پاس آتا ہے، اور یہ میں نے کربلا والے پیپر میں ڈالی ہوئی ہے، اور آگے کہتا ہے جی آپ نے حدیث سنی ہے؟ کہتے ہیں ہاں میں نے سنی ہے۔ ایک صحابی جب کہہ رہا ہے میں نے سنی ہے تو ہوں تیرے ٹھڈ کیڑی پیڑ ہے، کہتا ہے کیا واقعی سنی ہے؟ پھر سعد بن ابی وقاص دے وہی حالت تاری ہو جاندی جو میرے ہوتے ہو جاندی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، اور میرے دل نے اس کو محفوظ کیا۔ میری آنکھیں اندھی ہو جائیں، کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے نبی علیہ السلام سے کم از کم 7 دفعہ یہ حدیث نہ سنی ہو۔ مسند احمد میں اس کا طریق موجود ہے۔ اب یہ سٹوری آپ کو تب سمجھ آئے گی جب انجینئر صاحب کی بریکٹیں لگی ہوئی ہوں گی۔ وہ بریکٹ پھر ہم نے لگائی، چونکہ حضرت معاویہ کا دور تھا، ممبروں پہ سب و شتم ہو رہا تھا، حضرت علی کی اتنی بڑی فضیلت والی حدیث لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی تھی، اس لیے پھر وہ خود تحقیق کرنے کے لیے گئے۔ ساری یہ بریکٹ فٹ ان بیٹھتی ہے،
ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲਾਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਟੇ ਫਿੱਟ ਕੀ, ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਗਾਟੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਫਲੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗਾਟੇ ਫਿੱਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, کیونکہ کانٹیکسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی, چلیں اب اس کو رہنے دیں. صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمانوں میں ایسا نہیں تھا کہ جس قدر حضرت علی علیہ السلام کی شان میں قرآن میں آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ کسی اور کی شان میں اتنی نازل ہوتی. اور مفتی مکہ ابن حجر مکی نے کتاب لکھی ہے صواعق المحرقہ, انہوں نے لکھا کہ جناب ابن عباس نے فرمایا کہ 300 قرآن کی آیتیں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہو رہی تھی. 300 آیات مجیدہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا, اور مفتی مکہ نے اپنی کتاب میں یہ روایت تحریر کی ہے. اور اگر بعض کی طرف میں اشارہ بھی کر دیتا ہوں کہ جیسے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بسم اللہ کی با کے نقطہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہے. اگر اہدنا الصراط المستقیم تو صراط مستقیم نبی کے بعد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا راستہ ہے. اگر قرآن ہدی للمتقین ہے تو امام المتقین حضرت علی علیہ السلام ہے. اگر قرآن نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہوا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ, تو جناب آدم کے رب نے انہیں کچھ کلمات سکھائے جن سے ان کی توبہ قبول ہو رہی تھی. جو 5 کلمات جناب آدم سکھائے گئے ان میں سے ایک اسم حضرت علی علیہ السلام کا تھا. قرآن مجید میں ایک آیت ہے لیکن اس سے پہلے اس کا جو پس منظر ہے, جنگ احد میں حضرت حمزہ علیہ السلام کی شہادت ہوئی. جیسے ہی حضرت علی علیہ السلام نے سنا, ان کی زبان مبارک پہ پہلے جملہ تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, تو اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل کی وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے حالت رکوع میں اپنی انگوٹھی زکوٰۃ میں دی. اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 نازل کر دی, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, کہ تمہارا ولی اللہ ہے, رسول ہے اور وہ صاحب ایمان ہے جو نماز پڑھتا ہے حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. رسول خدا نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی. رسول خدا نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو اپنے بستر پہ سلایا. اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, لوگوں میں ایک ایسا بھی ہے جس نے اپنا نفس اللہ کو بیچ دیا ہے اور مقابلے میں اللہ کی رضائیں خرید لی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں آیت نازل فرمائی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ, کہ رسول جو حکم آپ پہ نازل ہوا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے, اگر وہ حکم نہ پہنچایا تو گویا کوئی رسالت کا پیغام نہیں پہنچایا. وہ حکم امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی امامت و ولایت کا تھا. اور جب رسول خدا نے اعلان کر دیا من کنت مولاہ فہذا علی مولا, اللہ نے آیت نازل کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. رسول خدا نے فرمایا جو میرے بعد اولی الامر ہے 12, ان میں سے پہلے حضرت علی علیہ السلام ہے. قرآن مجید میں آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے صاحبان ایمان اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. نبی کے بعد سب سے بڑا وسیلہ حضرت علی علیہ السلام ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, صاحبان ایمان اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. وہ صادقین میں سے نبی کے بعد پہلا مصداق امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ذات تھی. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, بے شک اللہ کا یہ ارادہ ہے وہ اہل بیت سے رجس کو دور رکھے گا اور انہیں ایسے پاک رکھے گا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. ان اہل بیت میں سے ایک مصداق امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ہے. اور اللہ نے فرمایا وقفوہم انہم مسئولون, کہ محشر کے میدان میں لوگوں کو روکا جائے گا اور ان سے ایک سوال کیا جائے گا. ہر عمل کے بعد جو سوال کیا جائے گا وہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی محبت و ولایت کا سوال ہوگا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, کہ ایک گھرانہ ایسا بھی ہے جو اللہ کی محبت میں یتیموں کو بھی کھلاتا ہے, مسکینوں کو بھی کھلاتا ہے, اسیروں کو بھی کھلاتا ہے. وہ گھرانہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا ہے. قرآن نے کہا اما یتساءلون عن النبأ العظیم, یہ آپ سے نبأ عظیم کے بارے میں سوال کرتے ہیں. رسول خدا نے فرمایا وہ نبأ عظیم امیر المومنین کی ذات ہے. قرآن میں ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها
اور وہ جو شمس رسالت ہے رسول خدا کی ذات ہے، اور قمر امامت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ قرآن میں ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تم سے نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو ائمہ اہل بیت نے فرمایا وہ نعمت محبت امیر المومنین و اہل بیت علیہ السلام کی ہے۔ در حقیقت چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں صرف آخر میں اتنا کہہ دوں گا، کوئی عام دنیاوی سردار ہوتا ہے تو اس کا قصیدہ درباری شاعر کا دیوان ہوتا ہے، چونکہ امیر المومنین سید الاوصیاء تھے اس لیے ان کا قصیدہ اللہ کا نازل کردہ قرآن ہوتا ہے۔ تو یقیناً جو ایسی ہستی کا لا الہ الا اللہ مکمل جملہ ہے نا، محمد الرسول اللہ بھی مکمل جملہ ہے۔ دو مکمل جملوں کو جب ایک ساتھ پڑھا جائے تو اس میں واو لگایا جاتا ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ، اللہ نہیں چاہتا کہ میرے اور میرے نبی کے درمیان واو کا فاصلہ ڈالا۔ محمد الرسول اللہ۔ اور پھر ہم اس کلمے کے بعد ایک اور کلمہ میں شیعہ برادری کی نمائندگی کر رہا ہوں، ہم علی ولی اللہ بھی پڑھتے ہیں، تو علی ولی اللہ اور محمد الرسول اللہ کے درمیان بھی واو نہیں ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ میرے محمد میں اور میرے علی میں فاصلہ ڈالو۔ اور پھر مل کر بولو عزیزان گرامی، سارا عالم اسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے۔ ہم محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھ کر آنے والے کسی بھی نبی کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ اب ہمارے نبی کے بعد آنے والا کوئی نبی نہیں ہے۔ اب بات ہوگی تو ولایت علی کی ہوگی۔ میں سرکار کی خاتمیت کے اوپر جہاں آیت واضح اور روشن ہے، وما محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، وہاں سرکار کی خاتمیت پہ ایک اور آیت ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو۔ ہم ختم نبوت کے قائل ہیں، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے جی، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نبی جیسا علی ہے مگر نبی کے بعد نبی علی نہیں ہے۔ مولا علی نبی نہیں ہے مگر نبی جیسے ہیں، اور یہ میں زور بیانی نہیں ہے، زور عقیدت نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے۔ قُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ جی ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی بیٹیوں کو، تم اپنی بیٹیوں کو، ہم اپنے جیسوں کو، تم اپنے جیسوں کو۔ تو نبی کے جیسے کی جگہ مولا علی گئے الا لا نبی آبادی، مگر یہ کہ میرے مولا نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے جی۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آیت سنیے نا، اسی لہجے کی آیت، وما ارسلناک الا کافتا للناس، یہ خاتمیت کے اوپر آیت ہے۔ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر یہ کہ لوگوں کے لیے کافی بنا کر بھیجا۔ جب ہمارے نبی لوگوں کے لیے کافی ہیں تو پھر کسی اور نفسیاتی بیمار کو نبوت کے دعوے کی ضرورت کیا ہے؟ نبی کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ نفسیاتی بیمار ہے۔